مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم۔ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مسلمان ہر اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جو زبان سے کلمہ ادا کرتا ہے، اللہ کے رب ہونے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں یقین رکھتا ہے، اور زبان سے اقرار کرتا ہے، اور اسلام کے جو ارکان ہیں ان کو بھی حق سچ تسلیم کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اور مومن ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان داخل ہوا ہو، جو دل سے ان تمام ارکان اسلام کو بھی مانتا ہو، اللہ کے رب ہونے پر یقین رکھتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بھی یقین رکھتا ہو، تمام انبیاء کو، رسول کو، ملائکہ کو، آسمانی کتب کو، آخرت اور اچھی بری قسمت وغیرہ ہر چیز پر یقین رکھتا ہو دل سے، مسلمان والی بھی تمام خصوصیات اس میں موجود ہوں، اور وہ ان چیزوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہو، اور اس کے دل میں وہ چیز داخل ہو، اور وہ دل سے اللہ کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھنے کی کوشش کرتا ہو، تو ایسے شخص کو ہم مومن کہہ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں مسلمان اور مومن کے واضح خصوصیات جگہ جگہ فرمائی گئی ہیں، خاص کر سورہ حجرات میں اور سورہ انفال میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو اللہ پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جب وہ قرآن پاک کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں، یقین میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور وہ ہجرت بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، رب کی خاطر ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ مومنین تھے، اس وجہ سے قرآن میں انہیں مخاطبت کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا تھا کہ بھئی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ اور اس دور میں کچھ منافقین بھی موجود تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، مسلمان بن کر پھرتے تھے، جیسا کہ سب سے زیادہ مشہور نام عبداللہ بن ابی کا لیا جاتا ہے، کہ ویسے تو وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور مسلمان والی خصوصیات شو کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ دل سے مومن نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہیں مومن نہیں کہا جاتا تھا، اور بعد میں وہ منافق بھی ثابت ہوئے۔ مومن منافق نہیں ہوتا، مسلمان ممکن ہے کہ وہ منافقت بھی کر رہا ہو۔ مسلمان ہونا زبان کا اور ظاہر کا پہلو ہے، لیکن مومن ہونا دل کا اور اندر کا پہلو ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ پاک نے ایک جگہ اور وضاحت کر دی کہ جب ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک آپ اسلام لے آئے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، کیونکہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اسلام لانا ایک اور چیز ہے، ایمان لانا ایک اور چیز ہے۔ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے اور اس کی اندرونی کیفیت سے ہے، اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا اندر بھی اس چیز کی گواہی دے کہ جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ رب کو خدا مان رہا ہے، اس کا خالق مان رہا ہے، اس کو با اختیار مان رہا ہے، اس کی ہر ایک صفت پر کامل یقین رکھ رہا ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا بھی کافی ہے، لیکن منافق نہیں بلکہ مسلمان، کہ ایسا مسلمان جو دھوکہ نہ دے رہا ہو مومنوں کو۔ ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں انجانے میں شبہات ہوتے ہیں کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ رب رازق ہے، لیکن دل سے اس طرح مانتے نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم بے چین ہوتے ہیں اپنے رزق کے لیے، ایک بے یقینی سی کیفیت رکھتے ہیں۔ کہتے تو ہیں کہ زندگی موت کا مالک رب ہے، لیکن بے یقینی کیفیت ہوتی ہے کہ جب کوئی اگر کوئی دھمکی دے دے جان کی،
لیکن جو مومن ہوتا ہے اسے اگر کوئی جان کی دھمکی بھی دیتا ہے تو وہ اتنا گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ دل سے اس چیز کو اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن بھی ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اس چیز پر یقین رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یقین کامل پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں سمجھیں، تاکہ ہمیں قرآن پاک سے لگاؤ ہو اور وہ ہمارے دل میں اثر کرنا شروع کرے اور دل میں اترنا شروع کرے۔ تو جب قرآن ہمارے دلوں میں نازل ہوتا جائے گا تو تب ہمارا ایمان بھی بڑھتا جائے گا۔ جو مسلمان ہیں ان میں فرقے ہوتے ہیں، مومنوں میں فرقے بھی نہیں بنتے، کیونکہ مومن ہونا دل کی کیفیت ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کے دل میں اللہ سما چکا ہو تو وہ دوسرے کے دل کو، دوسرے کی شخصیت کو اللہ کے گھر کے طور پر دیکھتا ہے، تو اسے ساری چیزیں ایک جیسی نظر آتی ہیں، وہ سب سے محبت کرتا ہے، ہر ایک چیز میں اس کو رب کی خوبی نظر آتی ہے، وہ ان میں خامیاں تلاش نہیں کرتا، ان میں نقص نہیں نکالتا۔ تو مومن اتحاد رکھتا ہے۔ مسلمانوں میں فرقہ بازیاں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ تو دیکھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اپنے عبادات کے طریقوں کو، ان چیزوں پہ اس کا فوکس ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پہ فتوے بھی لگا سکتے ہیں کہ فلاں بدعتی ہے، فلاں نہیں ہے، ہم ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے۔ تو ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ بیسیکلی خامیوں کی طرف زیادہ جاتا ہے، لیکن مومن کا جو فوکس ہوتا ہے وہ دوسرے کی خوبیوں کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ وہ ہر دوسرے مسلمان کو خود سے افضل سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن بننے کی بھی توفیق دے۔ آمین آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔